الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جاءت امرأۃ، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم بها طیف، اس پہ جن کا اثر تھا۔ فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یشفینی، اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ اثر ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے شفا دے۔ فقال، حضور نے فرمایا ان شئت دعوت اللہ فشفاک، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کروں، اللہ آپ کو شفا دیں گے۔ وَإِن شِئْتِ فَاصْبِرِي، اور اگر چاہو تو صبر کرو اس مصیبت پر۔ وَلَا حِسَابَ عَلَيْكَ، پھر قیامت میں تم پہ کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گی۔ فَقَالَتْ بَلْ أَصْبِرُ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ، اس عورت نے کہا حضور میں صبر کروں گی، اللہ مجھے بغیر حساب میں جنت دے دے، تو مجھے وہ آخرت کی بھلائی چاہیے، دنیا میں تکلیف ہے گزر جائے گی۔ تو یاد رکھیں کہ جنات کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر، سب پہ ہوتا ہے۔ اور جنات میں بھی پھر کئی قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ بعض جن جو ہے ماشاءاللہ وہ تو مومنین میں ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، اور بعض جو ہیں جن وہ شیاطین الجن، مردۃ الجن ہیں، وہ شیاطین ہیں، اور ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، جسم میں بھی، جان میں بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور ان کا حملہ اس وقت انسان پہ ہوتا ہے جب آدمی وضو کے بغیر ہو، جب آدمی حمام میں نہا رہا ہے اور اس نے وہ دعا نہیں پڑھی جو حضور نے سکھلائی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ نہ بھی ہے، یا اللہ شیطانوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اسی طرح جو عورتیں بے احتیاطی کرتی ہیں غسل کے اندر، حمام میں غسل کیا، باہر نکل آئی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی رہی، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، جنات نے دیکھا تو گلے پڑ گئے۔ تو اب اس کا جو علاج ہے، حضور پاک کا تو مقام ہی الگ تھا نا، وہ تو سرکار دو عالم کا تو کہہ دینا ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بعض علماء نے جو اس کا علاج لکھا ہے وہ آسان علاج یہ ہے کہ گھر والے سارے بندے گھر میں بیٹھ کے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں، اور کوئی پانی وغیرہ رکھ لیں، پھر وہ سارے اس پہ دم کر دیں، وہ گھر میں پانی پئیں، گھر کے کونوں میں ڈالیں، اور جس عورت پہ یا مرد پہ جن کا اثر ہو اس کو بھی پلائیں، بلکہ غسل بھی کروائیں۔ اور سب سے بہتر علاج یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو مشکل بھی نہیں ہے نا کہ آج کل ٹیلی فون ہے، اس میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنیں۔ پڑھنے سے اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا سننے سے ہوتا ہے، کہ وہ آواز اس کے اندر جاتی ہے اور شیطان پھر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جتنا سن سکے، ضروری نہیں ہے کہ ساری سورت ایک دفعہ سن لے، تھوڑی سن لی، چوتھا حصہ سن لیا، لیکن ایک دن میں اس کو سنے پورا۔ پابندی بھی نہیں ہے کہ رات ہو یا دن ہو۔ اچھا یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ عورت ناپاک ہو، سن تو سکتی ہے نا، پڑھ تو نہیں رہی۔ تو اس لیے اس کا جو صحیح علاج ہے وہ تو یہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے شیطان نکل جاتے ہیں اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج کل جو جھوٹے عامل ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کسی کا اعتبار نہ کریں۔ جس لڑکی کو، بچے کو، عورت کو، مرد کو جن بس ہیڈ فون لگا کے اس کو کہیں سورۃ البقرہ سنیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کی حالت بدل جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جس عورت کو یا مرد کو جن پکڑتا ہے اس کی شکل بدل جائے، اس کا خون پی جاتا ہے، کیونکہ جن تو آگ ہے نا۔ یہ اکثر ہمارے ملک میں جو عورتیں کہتی ہیں جن آ گئی، یہ 90% جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن شن نہیں ہوتا۔ اور ایسے جن خبیث ہیں کہ اگر ملتان والوں کو پکڑے تو سندھ کے پیر کے پاس آنا پڑتا ہے، شہباز قلندر آنا پڑتا ہے، اور اگر سندھی کو پکڑ لیں تو وہ بہاؤالدین زکریا کے دروازے پہ ملتان جائیں گے، وہاں کا مقامی پیر کی نہیں مانتے جن۔ یہ سب جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن نہیں ہوتے۔ ان عورتوں کی نعوذ باللہ غلط تعلقات ہوتے ہیں، وہ اپنے دوست کو ملنا چاہتی ہیں، موقع نہیں ملتا، وہ جنوں کا بہانہ بناتا ہے۔ جس کو جن ہوتا ہے اس کو دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے، اس کا تو خون نچڑ جائے گا، ایسے لگے گا جیسے جل کے ٹی وی کی مریض ہے۔ اور جب جن چھوڑے گا تو آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ اس کا بدن اور چہرہ کھلتا جائے گا۔ تو اس کا علاج قرآن سے کریں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اللہ کا قرآن ہماری جب اندرونی بیماریوں کا علاج ہے تو یہ ظاہری جسمانی بیماری کی کیا طاقت ہے۔ اب دیکھیں یہ تھے ایمان۔ ایک حدیث میں جو اہل السنن میں، یعنی اہل السنن سے مراد ہوتا ہے جیسے سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ترمذی، یہ سنن ہے، سیاہ سنن، مسندات، اسی طریقے سے مصنفات، اسی طریقے سے مولوی کتابوں کے طریقہ اسناد ہیں۔ تو سنن کے اندر حدیث جو آئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اس بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے جب اس جن کا حملہ ہوتا ہے نا، جیسے مرغی کا دوڑا پڑتا ہے ایسے مجھے دوڑا پڑتا ہے، وَأَتَكَشَّفُ، یا رسول اللہ میرے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں، جس وجہ سے میں پریشان ہوں کہ میرا ستر قائم نہیں رہتا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں دعا کروں اللہ شفا دے، اور صبر کرو تو تمہیں اللہ اس کے بدلے میں جنت دیں گے۔ فقالت بل اصبر ولی الجنہ ولکن ادعو اللہ لا اتکشف۔ دیکھو کتنا پردے کا خیال ہے بی بی کو، اللہ اکبر، کتنا ان کو پردے کا خیال۔ کہنے لگی حضور دعا اتنی کر دیں کہ میں کپڑے اتار کے عریاں نہ ہو جاؤں بس، یعنی ان کو اتنا خیال ہے اپنے ستر کا۔ اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو قبرستان میں یہ عورت کی قبر ہے، یہ مرد کی قبر ہے، یہ عورت کی قبر ہے، سب غیر محرم لوگ ہوں گے، اور جب ہم قبروں سے کھڑے ہوں گے تو ہمارے بدن پہ لباس بھی نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن غللا، اور اول من یقصا سیدنا ابراہیم الخلیل۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جنت کا جوڑا میرے اب ابراہیم الخلیل کو پہنایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کب لگ یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ ہاں قبل ہی، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اللہ کی توحید کے لیے دشمنوں نے کپڑے اتارے تھے جب آگ میں ڈالا تھا، اللہ اس کا بدلہ دیں گے کہ آج ساری مخلوق کھڑی رہے اور پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے۔ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اٹھیں گے تو غیر محرم مرد بھی ہیں اور کپڑا بھی لباس بھی نہیں ہوگا، تو پردے کا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو قیامت والے دن بھی پردے کا خیال ہے۔ اور ہماری بیٹیوں میں اب تو پردہ کیا ہے جی، اب تو نام رہ گیا ہے، اب تو دوپٹہ بھی وہ ایک کندھے پہ پڑا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میک اپ بھی، بالوں کے نئے نئے ہیئر سٹائل بھی، اور اس کے بعد لباس بھی ایسا کہ جس کو دیکھ کے شیطان بھی شرما جائے۔
انہی لباسوں کے ساتھ عمرے پہ تشریف لاتی ہیں، طواف بھی کرتی ہیں، صفا مروہ بھی دوڑتی ہیں، ماشاءاللہ محبت سے زمزم پیتی ہیں، اپنے اوپر ڈالتے ہیں، سارا بدن نظر آ رہا ہوتا ہے، کپڑے بھیگ گئے، باریک کپڑے بدن سے چپک گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔